آج بھی اگر جو مرشد کامل کے پاس بندہ بیعت ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، حضور آخری نبی ہیں، نبوت ختم ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد نماز 5 وقت، جب روزے آئیں گے تو میں مولا روزے رکھوں گا، اس پر وہ عہد کرتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات جو یہ ساری بیسک ہیں تعلیمات وہ ہوتی ہیں اور نسبت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں ذکر خود بندہ کرتا ہے صبح نمازوں کے علاوہ جو، ٹھیک، اور اس میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کی اہمیت آپ کا بتلائی ہے۔ پوائنٹ آ گیا سر۔ فکر اب دیکھیں قرآن نے متعدد جگہ کہا ہے کہ تم غور کرو، تم غور کرو، تم دیکھو کہ اونٹ کو میں نے کیسے پیدا کیا، جی جی الجبل پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ میں نے کیسا ان کو نصب کیا، آسمان کی طرف دیکھو۔ جی جی قادری صاحب یہ بتائیے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کی ہم شرح صدر کرتے ہیں یا اس کا سینہ کھولتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے صاحب نور ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت شدہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی صحابہ کے سامنے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ جو سینہ کھلنے کی آپ بات فرما رہے ہیں یہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس سے مراد وہ نور ہے جو مومنوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور جب دل میں وہ نور ڈالا جاتا ہے تو اس سے دل کھل جاتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ معاملات ہمیں بھی نصیب ہو جائیں، ہم بھی صاحب شرح صدر ہو جائیں، کیونکہ قرآن میں پہلے جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ہدایت یافتہ ہیں ہی وہی، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی ہم شرح صدر کرتے ہیں، تو ہم ویسے ہی نہ خوش پھرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائیں، اور کیسے فرمائیں ہمارے ساتھ، ہم کیا کریں؟ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں قرآن کریم کا جو اسلوب ہے یا حدیث نبویہ کی روشنی میں کہ اللہ کے ساتھ جب تعلق کسی کا بننا شروع ہوتا ہے نا تو واقعی اللہ شرح صدر اور یہ راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا جہاں اللہ نے ذکر فرمایا اور وہاں یہ بات بھی فرمائی کہ یہ دو جو حضور کے مقصد ہیں نا نبوت کے، جی جی دین کے تبلیغ کے، کتاب و حکمت ہاں اور وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ۔ جی جی اب دیکھا جائے تو یہ دل کے نور سے یہ بھی دونوں مراد ہیں، سبحان اللہ۔ اور چونکہ رب تک پہنچنے کے 3 ذرائع جو جی جی ہمارے ہاں صوفیاء کے جی مفسرین جی کے جی ہیں جی جی کہ ذکر، فکر اور رابطہ شیخ، ہاں جی وہ جو وَيُزَكِّيهِمْ اس میں رابطہ شیخ آ جاتا ہے ٹھیک ہے، اللہ تک پہنچنے کے کہ تم ذکر کرو، جی اور ذکر کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ جی جی قرآن کریم خود ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو نور ہے وہ عقیدہ ہے، صحیحہ ہے، صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، الوہیت، صفات پر ایمان رکھنا، ٹھیک، اور جس طرح قرآن و سنت میں اس کے مطابق ایمان رکھنا۔ ٹھیک، یہاں ایک اور بات بھی حضرت پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ تحقیق الحق میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت آگے لکھی ہے 4تھی قسم میں جی کہ توحید کی۔ ویسے ہمارے ہاں جو عقائد کی کتابوں میں ہے کہ 3 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کہ الوہیت، عبادت میں اور صفات، ان تینوں میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ ٹھیک، پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں 4تھی قسم ہے توحید فی المحبت۔ اچھا، صحیح، ہاں، کہ اللہ کی محبت میں کسی بھی مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بھی توحید ہے۔ ٹھیک، اگر کرو گے تو پھر یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اچھا، صحیح، تو اس میں پھر آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت استدلال کے طور پر پیش کی کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد، اپنی بیویوں سے، اور یہ جو انہوں نے مکانات بنائے ہیں یا جو یہ تجارت کرتے ہیں، جو سامان ان کے پاس ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ان سب سے زیادہ اگر یہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول سے محبت کم ہے، یہ زیادہ ان کی ہے، اور پھر جہاد کے لیے بھی نہیں نکلتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا۔ تو یہ ایک محبت بھی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو نور ہے وہ ہے توحید والا، ٹھیک ہے، جو میں بتلا چکا ہوں۔ دوسرا ہے کہ جو اطاعت خدا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد بار آیا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اطاعت رسول ہی دراصل اطاعت خدا ہے۔ اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، چونکہ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیعت کا سلسلہ ہمارے ہاں صوفیاء میں ہے،
حضرت پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں اس لیے کہا چونکہ میں نے ایم فل کیا ان کے تفسیری افادات پر، تو ایک معتبر شخصیت ہے ہندوستان کی، ٹھیک، ان سے پوچھا بھی گیا کہ یہ بیعت کیا چیز ہے جو مروجہ ہمارے ہاں ہے، جی چونکہ اللہ تک پہنچنے کے 3 میں سے یہ تیسرا یہ ہے کہ ٹھیک، وہ رابطہ شیخ جی کہ نبی کریم رف رحیم علیہ السلام سے ڈائریکٹ صحابہ نے فیض لیا، بالکل ٹھیک، وہ کسی اور جگہ اداروں میں تو نہیں پڑھنے گئے، جی جی حضور سے انہوں نے فیض لیا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں نا کہ لوح بھی تو ہاں قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، جی تو اب انہی سے فیض یافتہ وہ ڈائریکٹ ہوئے۔ اور پھر اسی طرح 2 شخصیات ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بیعت والا سلسلہ جو ہمارے ہاں تصوف میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن سے نقشبندیہ سلسلہ چلا، اور تینوں سلاسل جو حضرت شاہ حسن بصری مولا علی کے ذریعے ہمارے ہاں قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، جی پھر امام جعفر صادق تک چونکہ وہ نقشبندی سلسلہ پھر آگے آ کے یہ بھی مل جاتے ہیں، صحیح، ائمہ بیعت کے ذریعے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت بہاء نقشبند بخارا، یہ سارے۔ قادری صاحب اگر میں وقت ہمارے پاس کم ہے، صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انشراح صدر کا ایک طریقہ جو ہے وہ بیعت ہے، وہ بیعت جس سے نسبت ملتی ہے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام بارے میں دوسری چیز بتائی نا وَيُزَكِّيهِمْ، ہاں اب وہ جو نفس کی طہارت ہے، جی جی ٹھیک ہے، وہ دل کی جو طہارت ہے اصل میں، جی جی، وہ ایک شیخ کامل کے ذریعے ممکن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس لیے جب حضرت پیر میل شاہ صاحب سے سوال ہوا یہ بیعت جو مروجہ آپ نے فرمایا ایک بیعت جہاد ہے جو حضور نے لی ہے صحابہ سے، بالکل ایک خواتین کی بیعت ہے ان سے علیحدہ حضور نے لی ہے، مردوں سے علیحدہ جو لی ہے اس میں جہاد نہیں تھی، صحیح، ان کو یہ کہا گیا کہ چوری نہیں کرنا، قتل و غارت نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہی ایک جو مرشد ہوتا ہے، جو مرشد کامل ہوتا ہے، وہ یہی آج بھی اگر جو مرشد کامل کے پاس بندہ بیعت ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، حضور آخری نبی ہیں، نبوت ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نماز 5 وقت، جب روزے آئیں گے تو میں مولا روزے رکھوں گا، اس پر وہ عہد کرتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات جو یہ ساری بیسک ہیں تعلیمات وہ ہوتی ہیں اور نسبت جو ہے وہ مل جاتی اب یہ چیزیں ذکر خود بندہ کرتا ہے صبح نمازوں کے علاوہ جو، ہے، ٹھیک، اور اس میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں ٹھیک کہ نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کی اہمیت آپ کا بتلائی ہے۔ پوائنٹ آ گیا سر، فکر اب دیکھیں قرآن نے متعدد جگہ کہا ہے کہ تم غور کرو، تم غور کرو، تم دیکھو کہ اونٹ کو میں نے کیسے پیدا کیا، جی جی الجبل پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ میں نے کیسا ان کو نصب کیا، آسمان کی طرف دیکھو، جی جی تو یہ غور و فکر، یہ تدبرون القرآن، جی جی جی، یہ سارے کے سارے اب یہ غور بندہ۔ لیکن تیسری چیز ہے وہ رابطہ شیخ، یہ تینوں ہیں کہ وہ تینوں کی تینوں جو ہیں ان کے ذریعے سے وہ نور آتا ہے دل۔ بالکل ٹھیک۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔